حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. صدق اللہ العظیم. سورۃ الکہف کا 9واں رکوع اور بڑا انٹرسٹنگ واقعہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. ایک نیا واقعہ ہے. یہ آیت نمبر 50 سے لے کے اور تقریباً آیت نمبر 82 تک چلتا ہے. 2 رکوع چلتا ہے. بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے. واقعہ یہ ہوا تھا بخاری شریف میں مختلف جگہوں پہ ایک روایت اس رکوع کی تفصیل کے اندر ذکر ہے. اور وہ واقعہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام سے کسی شخص نے آ کر یہ سوال کیا کہ موسیٰ اس وقت روئے زمین پر، میں مفہوم بتا رہا ہوں، آپ کا ایکوریٹ الفاظ نہیں ہے یہ، ان سے سوال کیا کہ موسیٰ اس روئے زمین پر اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو جو بھی وقت کا پیغمبر ہوتا ہے وہ عالم ہوتا ہے، اور اگر وہ پیغمبر رسول بھی ہو، اس کو کتاب بھی دی گئی ہو، اور پھر خاص طور پہ موسیٰ علیہ السلام جیسے لیول کا آدمی ہو، تو لازمی سی بات ہے کہ اس ایرا میں، اس دور میں اس سے بڑا واقعی عالم کوئی نہیں ہو سکتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے جواب دیا ہوگا کہ بھائی میں اس وقت جو ہے وہ روئے زمین پر سب سے بڑا عالم ہوں. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات پسند نہیں آئی، کیونکہ اس کا جواب ایسے موقع پر کیا ہوتا ہے. اسی صورت میں آپ دیکھیے گا، دیکھیں اس کا مطلب اللہ تعالیٰ بھی تربیت والے موڈ کے اوپر چلتا ہے. پیچھے آپ دوسرا رکوع پڑھ کر آئے تھے تو وہاں پہ آپ نے پڑھا تھا کہ نبی سے جب لوگوں نے آ کے سوال پوچھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ کو کل اس کا جواب دوں گا، تو اللہ تعالیٰ کو وہ بات بھی پسند نہیں آئی تھی. اللہ تعالیٰ نے کیا تربیت کی تھی، کیا سمجھایا تھا کہ بھائی آپ یہ کہیے کہ ہاں میں عنقریب آپ کو اس کا جواب دوں گا، الا ان یشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو. تو یہاں پہ سیم اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو کہا کہ بھائی میں سب سے بڑا عالم ہوں. پیغمبر تھے، رسول تھے، اللہ کے پسندیدہ تھے، کلیم اللہ تھے، اور ایک بہترین کتاب کے حامل تھے. کون سی کتاب نازل ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام پر؟ توریت نازل ہوئی تھی. شاباش. تو اب انہوں نے جواب دے دیا، وہ بندہ چلا گیا ہوگا یقینی طور پہ، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک سفر کرنے کا حکم دیا. اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے آگاہی دی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ سب سے بڑے عالم ہیں، بلکہ آپ سے بھی بڑے جو ہے نا کوئی عالم ہیں جو دنیا اور چیزوں کے معاملات کا زیادہ علم رکھتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا ہوگا
یہ غلطی ہمارے چھوٹے سے منہ سے بہت بڑا ورڈ ہے، ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. مطلب میں جب ہم اس رشتے کی بات کرتے ہیں نا پیغمبر اور خدا کے درمیان کی، تو میں اس حساب سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع جو بعد میں جا کے خود ایک نبی بنے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، ان کے ساتھ سفر کیا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ان کو کہ بھائی کوئی ایسے بھی صحاب ہیں. یہ واقعہ ہے حضرت خضر علیہ السلام کا، جو ایک جو ہے نا پراسرار شخصیت ہیں دنیا کی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے، کس طرح کی نبوت ہے، ان کے کیا معاملات ہیں، وہ آپ ابھی سمجھتے ہیں ہم مختصراً اس کو. کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا. اور اس وقت کا ذکر سنو جب موسیٰ نے اپنے نوجوان شاگرد سے کہا تھا کہ میں اس وقت تک اپنا سفر جاری رکھوں گا جب تک 2 سمندروں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں. ایسی جگہ نہ پہنچ جاؤں جہاں 2 سمندر، مجمع البحرین 2 سمندر یا 2 دریا، 2 طرح کے پانی جہاں مل رہے ہوں، جہاں پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں برسوں چلتا رہوں گا. کیونکہ ان کو لازماً جب یہ احساس ہو گیا کہ یار میں نے اپنے منہ سے بڑا بول دیا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انٹیمیشن آ گئی ہے، اطلاع آ گئی ہے کہ آپ سب سے بڑے عالم نہیں ہیں. اس وقت میں ایٹ پریزنٹ اور بھی کوئی موجود ہے کہ جس کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. آگے قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے. تو جب موسیٰ کو پتہ چلا تو نبی تو شائق ہوتا ہے، اس کو شوق ہوتا ہے، متجسس ہوتا ہے نبی کہ مزید جو ہے نا وہ دنیا کے اسرار کو اور اللہ تعالیٰ کی جو علوم کی متعلق باتیں ہیں ان کو سمجھے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس کے اندر دیکھو ایک کام کے اندر اللہ تعالیٰ کی کافی مصلحتیں ہوتی ہیں. صرف وہ چیز نہیں تھی کہ ناپسندیدہ بات نکلنے کی وجہ سے سزا کے طور پہ کوئی نعوذ باللہ خالی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ سفر کروایا تھا. نہیں، سفر ویسے بھی، سفر کہتے ہیں سفر وسیلہ ظفر، یعنی سفر ویسے بھی جو ہے نا انسان کو بہت کچھ سکھانے کا باعث بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر جو یوشع علیہ السلام تھے ان کی تربیت بھی مقصود تھی. لازماً پرانے جو دور کے استاد اور شاگرد ہوتے تھے وہ ان کا کلاس کا رشتہ نہیں ہوتا تھا، وہ ہر اینگل سے اپنے اساتذہ کے ساتھ ایک بھرپور وقت گزارتے تھے اور وہ تربیت کے ساتھ سیکھتے تھے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے. کہتے ہیں فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا. دیکھو اللہ تعالیٰ کی پلانز کس طرح ورک آؤٹ کرتے ہیں. چنانچہ جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے، ان دریاؤں، ان سمندروں کے سنگ، یعنی جو جگہ تھی جس جگہ ان کو پہنچنا تھا، جب وہاں پہنچ گئے تو کہتے ہیں نسیا حوتہما، یعنی بعض دفعہ انسان جس مقصد کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے نا وہ اصل مقصد ہی فراموش کر بیٹھتا ہے. اللہ قرآن فرما رہا ہے یہ نسیا حوتہما، دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے. اچھا مچھلی کا کیا چکر ہے؟ مچھلی کا چکر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب بتایا تھا کہ کوئی اس طرح کا شخص بھی ہے دنیا میں جس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا میں ان کو کہاں پا سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا بھائی سفر کرتے رہو جہاں 2 دریا مل رہے ہوں، اپنے ساتھ ایک مچھلی رکھو، ضرور کوئی نشانی بھی بتائی ہوگی اس کی. انہوں نے کہا جب یہ مچھلی زندہ ہو کے بھاگ جائے تو اس وقت اس جگہ تمہیں جو ہے نا تمہارا مطلوبہ شخص مل جائے گا. ٹھیک ہے نا. اب وہ مچھلی تھی، علماء کرام فرماتے ہیں موسیٰ اور یوشع اسی میں سے کھاتے تھے جب بھوک لگتی تھی. بڑی مچھلی ہوگی یا جو بھی اس وقت کی سچویشن ہوگی اسی میں سے کھاتے تھے، اسی سے اپنی ضرورت پوری کرتے تھے. اور پھر جب وہ جگہ آئی موسیٰ علیہ السلام، روایات ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، یوشع علیہ السلام جاگ رہے تھے. وہ مچھلی چھابڑی میں سے نکلی، چھابڑی سمجھتے ہیں نا، ٹوکری میں سے نکلی جس میں بھی کھانا انہوں نے رکھا ہوا تھا، ناشتہ دان میں سے نکلی، زندہ ہوئی اور اس نے چھلانگ لگائی اس جگہ پہ اور وہ رستہ بناتے ہوئے نکل گئی. اب عمومی طور پہ جو شاگرد ہوتے ہیں نا وہ تھوڑا سا احتیاط رکھتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام ایک تو جلالی پیغمبر، اس کو یاد رکھیے گا، موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے. ٹھیک ہے، آسان نہیں تھا ان کے ساتھ ڈیل کرنا، غصے والے آدمی تھے، ایسا فیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. دوسری چیز یہ ہے کہ سو رہے تھے. تیسری چیز یہ کہ اتنا بڑا نبی. اب یوشع علیہ السلام گھبرا گئے، کنفیوز ہو کہ میں بتاؤں نہیں بتاؤں.
انہوں نے کہا چلیں اڑ جائیں گے نا پھر بتا دوں گا، کوئی ایسی ایمرجنسی والی بات نہیں ہے۔ ان کو یہ بات پتہ تھی کہ یہ سارا سفر کر اسی چکر کے لے رہے ہیں۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام سو کے اٹھے تو نہ یوشع کو یاد رہا نہ موسیٰ کو یاد رہا، یہ ایسا قرآن کہتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ ان کا سفر دوبارہ شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا۔ پھر جب دونوں آگے نکل گئے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا ذرا ہمارا ناشتہ تو لائیے، ذرا ہمارا ناشتہ تو لائیے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اس سفر میں بڑی تھکاوٹ ہو رہی ہے۔ علماء کرام اس آیت کی ترجمے کی انڈرسٹینڈنگ دیتے وقت یہ بات بتاتے ہیں کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتہ تھا کہ ان کا جو مقصد تھا وہ فوت ہو چکا ہے، لیکن یہ ایک نیچرل فینومینا ہے، یہ قدرت کا طریقہ کار ہے کہ جب انسان اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے نا خود بخود اس کے قدم بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی موسیٰ کو نہیں پتا کہ مچھلی نکل چکی ہے، لیکن جب سمجھے مچھلی ادھر نکلی ہے اور موسیٰ اس کے آگے کا سفر انہوں نے شروع کر دیا، اس کا مطلب مقصد پیچھے رہ گیا، بندہ آگے نکل گیا۔ ایسا زندگیوں میں ہوتا ہے ہمارے ساتھ، مقصد پیچھے رہ جاتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہ آپ کے پاؤں، آپ کے خیالات، آپ کا فوکس گڑا ہوا ہوتا ہے، آپ جو آگے جا رہے ہوتے ہیں نا تو وہ ایک زبردستی کی زندگی ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب جب انہوں نے منگایا کہ بھائی ذرا ہمارا ناشتہ تو نکال کر لائیے، تو اب ان کو خیال آیا ارے مچھلی تو نکل گئی تھی۔ تو پھر انہوں نے جو نا وہ اس نے کہا بھلا بتائیے عجیب قصہ ہو گیا۔ قال ارائیت، اب ان کو یاد آیا اور گھبرا بھی گیا۔ انہوں نے کہا ارائیت، اس نے کہا بھلا بتائیے ذرا دیکھیے گا، اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، عجیب واقعہ ہو گیا، ہم اس چٹان پر ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کا آپ سے ذکر کرنا بھول گیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا علماء اکرام فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اس جگہ آرام فرما رہے تھے، جس وقت یہ انسیڈنٹ ہوا اس وقت آرام فرما رہے تھے، تو انہوں نے اس کا تذکرہ ان سے نہیں کیا، یہ سوچ کے کہ اٹھیں گے تو بتا دوں گا، رستہ تو یہی ہے اس کا مطلب، کیونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ سفر کس مقصد سے ہے۔ کہتے ہیں وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکر، اب دیکھو یہ پیغمبروں کی شان کہ یہ کیا کہتے ہیں، اور میں نہیں بھولا سوائے اس کے کہ مجھے شیطان نے مجھ سے وہ چیز بھلا دی۔ ٹھیک ہے کہ کیا بھلا دی؟ کہ شیطان نے مجھ سے یہ بھلا دیا کہ میں اس بات کا آپ سے تذکرہ کر سکوں۔ کہتے ہیں واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اس مچھلی نے تو بڑے عجیب طریقے سے دریا میں اپنی راہ لے لی، یعنی اپنا رستہ پانی کے اندر بنا لیا۔ اب دیکھو اس طرح کا کوئی بھی یہ دوسرا ایونٹ ہے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں، اس سے پہلے بھی، یعنی جب یہ واقعہ ہوا ہوگا تو یقینی طور پہ اس سے پہلے بھی پانی اور دریا کا وہ خاص موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کنیکشن ہے، یعنی فرعون کو بھی جو غرق آپ کیا گیا وہ موسیٰ علیہ السلام ہی کی اسٹوری کے اندر ہے سارا کا سارا۔ آگے فرماتے ہیں قال ذلک ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا، موسیٰ نے کہا ارے بھائی کیا کرتے ہو خدا کے بندے، اسی بات کی تو ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹے۔ اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کھوجیوں کی طرح زمین پہ نشان ڈھونڈ رہے تھے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس واپس پلٹے، جیسے ہم کہتے ہیں ہاں یار یہ آیا تھا، یہ درخت آیا تھا، چلو یہاں سے لیفٹ مڑنا ہے، جاتے ہوئے آیا تھا، یہ دکان آئی تھی، ٹھیک ہے، یعنی واپس اس جگہ کا پیچھا کرتے کرتے وہاں پر آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا تھا کہ جس جگہ مچھلی نکل جائے اس جگہ وہ بندہ آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ تب انہیں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ملا جس کو ہم نے اپنی خصوصی رحمت سے نوازا تھا اور خاص اپنی طرف سے ایک علم سکھایا تھا۔ قال له موسیٰ، اب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات ہے یہاں پہ، جہاں دو دریاؤں کا سنگم ہو رہا ہے اور یہاں اوپر دو اپنے طرز کے نبیوں کا سنگم ہو رہا ہے۔ سمجھیے گا اس بات کو، نیچے دو دریاؤں کا سنگم ہو رہا ہے، سنگم کا مطلب ہوتا ہے ملانا، اور اوپر ان دریاؤں کے اوپر زمین کے اوپر موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہو رہی ہے، سنگم ہو رہا ہے۔ اب آپ ایک چیز کو سمجھ لیجئے گا، دیکھیں دو طرح کی چیزیں ہیں جس سے دنیا کا انتظام چلتا ہے، ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کے اس کے حساب سے، قانون کے حساب سے جتنے پیغمبر اور جس کو ہم مذہب کہتے ہیں، یہ کہلاتے ہیں تشریعی علوم، شریعت، جائز ناجائز، حلال حرام، ان تمام چیزوں کے لیے جو ہے نا اتنے سارے پیغمبر آئے، کون سا کام کرنا چاہیے، یہ کوڈ آف کنڈکٹ کہہ لیجیے آپ اس کو۔ دوسرے ہیں تکوینی علوم،
کیا کماؤ گے، کیا کھاؤ گے، بارش کب آئے گی، کب پیدا ہوگے، کب مرو گے، کون سا بادشاہ ظالم ہوگا، کون سا بادشاہ عادل ہوگا، کب مسلمانوں کا زوال رہنا ہے، کب مسلمانوں کا عروج رہنا ہے، اس کو زندہ رکھنے میں کیا مصلحت ہے، اس کو مارنے کے اندر کیا مصلحت ہے۔ یہ ہیں تکوینی علوم جن کا تعلق کن فیکون سے ہے۔ عریبہ سمجھ میں اللہ تعالیٰ کی ایک مکمل ٹیم، یعنی ہم کوئی بندہ اگر کسی بندے کو مار دے تو ہم کہتے ہیں یار مرڈر کر دیا، بھلے اس کی غلطی تھی یا وہ معصوم تھا، لیکن یہی کام اگر اسرائیل علیہ السلام کرتے تو ہم اسرائیل کے لیے تو نہیں کہتے یار خامخواہ معصوم آدمیوں کی جان نکالتا پھرتا ہے۔ کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ لوگوں کی روح کو قبض کریں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تکوینی علوم ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، اس کا تعلق خدائی معاملات سے ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کر رہے ہیں کیا؟ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، ان کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور اپنے پاس سے خاص علم عطا کیا۔ اس کو بعض علماء کرام یہی نام دیتے ہیں کیا؟ علم لدنی، علم لدنی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی دیا گیا علم۔ لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سمجھ لیجئے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کے جو معاملات ہیں نا، رحمان اور اس کے معاملات، ان کو تکوینی علوم کہا جاتا ہے۔ یہ خضر علیہ السلام واحد ایسے کوئی انسان ہوتے ہوئے کوئی واحد ایسے آدمی تھے کہ جن کا تذکرہ یعنی جن کا پتہ ہمیں چلتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اور بھی لوگ رکھے ہوئے ہوں، لیکن جن کا تذکرہ ہمیں پتہ چلتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام سے ان کا انٹریکشن ہوا تھا اور بڑا مختصر انٹریکشن تھا۔ قرآن میں 2 رکوع کے اندر ہی وہ سٹوری ختم ہو جاتی ہے، تو قرآن میں نے 2 رکوع کے اندر وہ واقعہ بیان کیا ہے، اور اس کے بعد آپ کو وہ سٹوری سمجھ میں آتی ہے کہ کیا ہاں یار اس کا مطلب یہ تکوینی علوم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک پوری فوج کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ آگے کہتے ہیں قال لہ موسیٰ، ان کے لیے موسیٰ نے ان سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ اس غرض سے رہ سکتا ہوں؟ اب دیکھو ایک طرف موسیٰ اپنی قوم کے اندر تھے تو کیا کہتے تھے؟ میں سب سے بڑا عالم ہوں، اور یہاں ایک شاگرد بن کر کے ان کو سفر کرنا پڑا تو آ کے خضر سے کیا پوچھتے ہیں کہ کیا میں آپ کے ساتھ اس غرض سے رہ سکتا ہوں کہ آپ کو بھلائی کا جو علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا ہے اس کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھا سکیں۔ دیکھ رہے ہو شاگردی کے جو اصول ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی ترین پیغمبر تھا اپنے وقت کا، اپنے بھائی جو خود نبی تھے ہارون، ان کی چھوٹی تو نہیں خیر، ان کی غلطی کے اوپر داڑھی میں ہاتھ ڈال دیا تھا۔ قرآن بیان کرتا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر لا تأخذ بلحیتی، ہارون علیہ السلام منت کرتے ہیں کہ میرے بھائی، حالانکہ ہارون علیہ السلام ان کے بڑے بھائی تھے، موسیٰ سے کہتے ہیں میرے بھائی غلطی ہوئی ہے لیکن میری داڑھی تو چھوڑ دیں آپ۔ قرآن بیان کرتے، قرآن کے الفاظ، ایسے جلالی پیغمبر تھے موسیٰ علیہ السلام۔ آگے سورہ قصص کے اندر کسی بات پہ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، 2 لوگ جھگڑا کر رہے تھے، ایک گھونسا مارا موسیٰ علیہ السلام نے، قرآن کہتا ہے فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ نے ایک گھونسا مارا، اس کے اوپر قضا آ گئی۔ ایسے جلالی پیغمبر تھے۔ یہی نہیں ہے، روایات کے مطابق فرعون نے جب بچپن میں ان کا ٹیسٹ لیا تھا کہ دیکھوں کہ یہ جو ہے نا وہ ہیروں کی طرف جاتا ہے یا انگاروں کی طرف جاتا ہے، تو بہرحال وہ جو بھی کچھ ہوا فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں، فرعون نے اپنی بیوی کے کہنے پہ اس کو گود میں اٹھایا، فرعون نے داڑھی پکڑ کے موسیٰ نے داڑھی پکڑ کے، بچے تھے، فرعون کو بھی تھپڑ لگایا تھا۔ روایات میں ایسا آتا ہے، یہ چیز قرآن کے اندر نہیں ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اس مزاج کے آدمی تھے، اور جب شاگرد بنے تو دیکھو کیا فرماتے ہیں کہ آپ کو اگر آپ مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اپنی طرف سے خصوصی علم دیا ہے میں آپ کے ساتھ رہ کے وہ علم حاصل کر سکوں۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اپنے وقت کے بہترین پیغمبر تھے، ان کے بعد سے تورات کا علم چلا، ان کے بعد سے یہودیت کا انتظام ذرا صحیح طریقے سے چلا۔ سمجھ لیجئے گا اس بات کو۔ آگے کہتے ہیں اس کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دیجئے۔ انہوں نے کہا مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے۔ کس نے کہا؟ یہ حضرت خضر علیہ السلام نے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا نام یہاں نہیں ہے، لیکن یہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قصہ خضر علیہ السلام سے ہی متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے اس بات کا کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے۔ اچھا، اس یقین کا تعلق بھی ہو سکتا ہے علم لدنی سے ہی ہو، پہلے ہی انہوں نے بتا دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ چل نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا۔
پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، دیکھو 1 to 1 کنورزیشن چل رہی ہے بڑی انٹرسٹنگ سی. مزید خضر علیہ السلام نے آگے کیا کہا، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور جن باتوں کی آپ کو پوری واقفیت ہی نہیں ہے، جن باتوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ان پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں. آ رہی ہے بات؟ اس کا مطلب خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے آگے، خضر علیہ السلام نے کچھ ایسے کام کرنے ہیں کہ جس پہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ان کو ٹوکیں گے، روکیں گے. آگے بات سمجھ میں؟ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، استاد محترم یہ میں بول رہا ہوں، ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں، قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، کہ ان قریب آپ مجھے جو ہے وہ بہت بے انتہا صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں. یہ ویسے یہ کہ جیسے اماں پکا وعدہ آئندہ نہیں کروں گا، جیسے آپ لوگ کرتے ہیں، سر وعدہ کل کر دیں گے، آج چھٹی دے دیں، تو یہ وہ والی بات ہے. یعنی اس طرح کی باتیں اس وقت سے پوری نہیں ہو پاتی. کہتے ہیں موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں آپ کی کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء، انہوں نے ایک اصول بنا دیا، بولا اچھا آپ بھائی میری شاگردی اختیار کر رہے ہیں، خضر علیہ السلام نے کہا، تو ایک چیز کو اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے گا، ایک اصول کو اپنے پلے باندھ لیجئے گا، کیا، فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا آپ نے جب تک کسی بھی چیز کے بارے میں خود سے آپ کو کوئی بات نہ بتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ خوبصورت ترین انٹرسٹنگ ترین واقعات میں سے ایک یہ واقعہ ہے، یہ انکمپلیٹ ہے. رکوع اتفاق کی باتیں ختم ہو گیا، اور یہاں پہ آگے 4 لائن کے بعد 15واں سپارہ بھی ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. 9 رکوع سورۃ الکہف کے یہاں پہ مکمل ہو گئے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے کو پھر ہم یہ سٹوری سمجھیں گے، یہ پڑھیں گے کہ پھر اس کے بعد ہوا کیا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے قصے میں. کچھ لوگوں کو پتہ ہے تو وہ بڑا سا سر ہلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ بڑا انٹرسٹنگ سا واقعہ ہے. پھر کیا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی بات پہ غصہ ہوتے تھے، وجہ کیا ہوتی تھی، خضر علیہ السلام نے ایسے کیا کام کیے، کتنا عرصہ ان کے استاد اور شاگرد والا ہونے کا رشتہ ان کا برقرار رہا. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو اگلے ہفتے میں پھر اس کو ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.